آج میں آپ کے سامنے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ایک آیت مقدسہ اور چند احادیث مبارکہ پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، نماز پڑھنے والا بنائے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے۔ زندگی وہی بہتر ہے جس میں اعمال صالحہ ہوں۔ وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے جس کے اندر خدا کی فرما برداری نہ ہو، رب کی اطاعت نہ ہو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کی پاسداری نہ ہو۔ وہ زندگی فضول ہے، وہ زندگی خراب ہے، وہ زندگی نقصان اور گھاٹا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتا ہے، تو یہ مقام قرب ہوتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور بندے کے دل و دماغ اور ہوش و حواس کے اندر اور انسان کی سوچ اور فکر کے اندر یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ میں پیدا کیا گیا ہوں اور میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا خدا ہے، اور میری ساری نعمتوں کا جو منعم ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں نے خدا کے حکم کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ تو پھر جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو پھر بندہ جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے ابھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، میں نے تجدید عہد کیا ہے، میں نے ایک وفا کا عہد کیا ہے کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر رہوں گا، اور اب میں گناہوں کی طرف چلا جاؤں، اب میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں، پھر میں نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ شرم ہے، یہ وہ حیا ہے، یہ وہ ایک ایسا انداز فکر ہے، ایک سوچ ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے اور نیکیاں آسان کر دیتی ہے۔ آئیے حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور نہر چل رہی ہو، گہری نہر ہو، پانی بھی صاف شفاف ہو، اس کے اندر وہ دن میں 5 مرتبہ نہائے، کیا مجھے بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی، نجاست باقی رہے گی، کوئی آلودگی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ لا یبقى من درنہ شیء، اس کے جسم پر، اس کے بدن پر کوئی میل نہیں ہوگی، کوئی غلاظت نہیں ہوگی، کوئی آلودگی نہیں ہوگی، وہ ہر چیز دھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ تو صاف و شفاف ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، فرمایا یہی مثال ہے اللہ کی طرف سے دی گئی 5 نمازوں کی۔ فرمایا جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ جس طرح نہر میں نہانے سے اس کی ظاہری نجاستیں دور ہوتی ہیں، نماز میں آنے سے انسان کی باطنی خباثتیں دور ہوتی ہیں اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے ایک غیر محرم عورت کا بوسہ لے لیا، یہ بھی ایک گناہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک ناراض کرنے والا فعل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول کرے، لیکن اگر کہیں کسی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کا آگے حدیث مبارکہ سنیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے ایک غیر محرم عورت کو بوسہ دے دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، تھوڑی دیر گزری، جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ دن کے دونوں کناروں میں نماز ادا کرو، صبح و شام نماز ادا کرے
تو فرمایا innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at، فرمایا جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو اڑا لے جاتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ فرمایا نیکی کرو گے تو گناہ دھل جائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس شخص نے عرض کی، یہ میرے لیے قرآن کی آیت اتری ہے یا سب مسلمانوں کے لیے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال لجمیع امتی کلہم، میری تمام امت کے لیے یہ آیت ہے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، نماز ادا کرے دن کے دونوں کناروں پر، یعنی صبح و شام نماز ادا کرے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آئیے ایک ہی حدیث پاک باقی ہے، میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں، ایمان تازہ کریں اپنا۔ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ سوم، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، حضور نے فرمایا ما من امرئ مسلم تحصرہ صلاۃ، فرمایا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو نماز کے لیے حاضر ہو، نماز فرض کے لیے، اور فیحسن وضوءھا، اس کا وضو بڑا خوبصورت ہو، اچھے طریقے سے وہ وضو کرے، وخشوعھا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، رکوع اور سجود کے اندر بڑے اطمینان اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، فرمایا اللہ رب العزت اس بندہ مومن کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ نماز الا کانت کفارۃ لما قبلھا من الذنوب، اس کے لیے وہ نماز سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ معلم توتا کبیرتن، یہاں تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، بڑے گناہوں سے۔ گناہ تمام بڑے ہیں، لیکن یہ گناہ جو ہے جو کبیرہ ہیں وہ نص قطعی اور احادیث ذریعہ میں جو جن سے منع کیا گیا ہے، فرمایا ان سے بچتا رہے بڑے گناہوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ایک نماز سے دوسری نماز تک، اور جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جتنے بھی درمیان میں صغیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے، نماز کی بدولت معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آخر میں الفاظ ہیں، فرمایا وذالک الدہر کلہ، اور یہ تمام عمر بھر یہی معاملہ رہتا ہے۔ تو دیکھیں نماز ہمیں پاکیزگی بھی سکھاتی ہے، نماز ہمیں اللہ کا خوف بھی دلاتی ہے، نماز ہمیں بے حیائیوں سے بھی بچاتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، اور پھر نماز کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بتقاضۂ بشریت گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نماز کی بدولت جو چھوٹے گناہ ہیں، کبیر صغیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے تاکہ لوگوں تک، مسلمانوں تک یہ میسیج پیغام پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔